बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत की दो बड़ी हकीकतें हैं आज के मौजूदा हालात में। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ इमरान खान है। इस्टेब्लिशमेंट भी एक सियासी हकीकत है और आज की पॉलिटिक्स में इमरान खान भी एक सियासी हकीकत है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के दरमियान बहुत फासले बढ़ गए हैं। बदएतमादी का माहौल है, ज़ाती नोयत की तलखियाँ हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करने का रुझान है और उसके अंदर एक टकराव और महाजराई की कैफियत है। असूली तौर पे तो दोनों फरीकैन को एक दूसरे की सियासी हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी सियासी ताकत है। पाकिस्तान के सियासी हालात में उसको बाहर निकाल कर सियासत के रंग नहीं भरे जा सकते, और इसी तरीके से इमरान खान से लाख इख्तलाफ करें वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद के माहौल के अंदर गुफ्तगू चल रही है डील पॉलिटिक्स की, आप उसे डील कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, मफाहमत कहें, रिकन्सिलेशन कहें, कुछ लोगों का ख्याल है कि पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी, और इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत ये सूट नहीं करता कि वो इमरान खान को सियासी रास्ता दे, क्योंकि मुस्तकबिल में फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए नए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अभी भी जो पिछले दिनों एक जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसमें इमरान खान ने कहा कि वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अखबारात ने और मीडिया में उसमें बड़ा चर्चा हुआ, लेकिन फिर बाद में इमरान खान को ये वजाहत करनी पड़ी कि कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं, बल्कि मैंने ये कहा था कि अगर साबित कर दिया जाए पीटीआई की क़यादत बशमूल मेरे, अगर कहीं इस तरह की जो दहशतगर्दी है या जो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है या जो जो हम पर इल्ज़ाम है कि हमने हमले किए हैं रियासती इदारों के ऊपर, अगर उसकी कोई वीडियो फुटेज सामने आ जाए, उसमें मैं या मेरी पार्टी के कुछ सीनियर लोग उसमें शामिल हुए, तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए न सिर्फ तैयार होंगे बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए फिर बात दोबारा एक डेडलॉक की तरफ चली गई और इमरान खान ये कहते हैं कि माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, माफ़ी तो वो लोग भी मांगे जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो एक डेडलॉक अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एक बर्फ़ पिघलने की कोशिश भी की जा रही है और कुछ लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई ऐसा महफूज रास्ता दे जिससे बात आगे बढ़े। और ये इसलिए भी की जा रही है कि क्योंकि इस वक्त निज़ाम नहीं चल रहा, ना मईशत का निज़ाम ना सियासत का निज़ाम, और उसके नतीजे में जो माशी बदहाली के मनाजिर, सियासी बदहाली के मनाजिर और साथ साथ सिक्योरिटी के जो इशूज़ बड़े तेज़ी से उभर के सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा रियासती निज़ाम, हमारा हुकूमती निज़ाम भी एक डेडलॉक का शिकार नज़र आता है। इसीलिए बहुत से लोग अब इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि वो कोई मफाहमत का रास्ता निकाले, और साथ साथ इमरान खान को भी पैगाम दिया जा रहा है कि वो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, लचक का मुजाहरा करें। और इमरान खान ने कई जगह के ऊपर ये लचक दिखाई भी है और बार बार कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन पर बहुत तनकीद होती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की बात करते हैं, लेकिन सियासी हुकूमत से बातचीत नहीं करते। इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि वो सियासी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि सियासी हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है बातचीत का। जहाँ बातचीत होनी है उनको पता है कि कहाँ बातचीत होनी है। अगर कोई मामला तय होना है तो उसके लिए भी वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, और फिर बार बार वो दो ही तीन मुतालबे कर रहे हैं। एक ये कि नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, और दूसरा ये कि 9 मई की तहकीकात करवाई जाए, अदालती कमीशन बने और जो उनके लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बात आगे बढ़ सकती है। और फिर साथ साथ इमरान खान ने ये पैगाम देकर भी एक किस्म का एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है कि उनका कोई मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से इख्तलाफ नहीं है, कुछ अफराद से है, लेकिन इदारे की वो आज उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। और उनके बकौल जो लोग भी इदारे को ख़त्म करने की बात करते हैं वो गलती पर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी ज़रूरत है, फ़ौज हमारी ज़रूरत है, लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद डेडलॉक मौजूद है। डेडलॉक पैदा होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हुकूमत कुछ ऐसे हरबे इख्तियार करती है,
ایسے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈسٹنس جو ہے اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے اس حکومت کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور جو لوگ بھی حکومت کے اندر ہیں ان کو ہوگا۔ اسی لیے وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات بھی نہ ہوں اور اس میں بد اعتمادی بھی آئے، اس میں ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو اور اس میں مزید تلخیاں بھی پیدا ہوں، اور ان تلخیوں کو ابھارنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو رائے نظر آ رہی ہیں، ایک یہ کہ مفاہمت نہیں کرنی ہے، ایک یہ کہ مفاہمت کا راستہ کیے بغیر، راستہ اختیار کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں مفاہمت کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو بہت زیادہ گرم جوشی ہمیں نظر آ رہی ہے، کبھی اس طرف سے کچھ بات سمجھ آتی ہے، کبھی اس طرف سے کوئی بات سمجھ آتی ہے، پھر ادھر سے کوئی یو ٹرن ہوتا ہے، پھر ادھر سے یو ٹرن ہوتا ہے، اور پھر بار بار یہ کہنا کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ عدالتیں اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کر پا رہی کیونکہ ایویڈنس ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک کھچڑی تو پک رہی ہے۔ اب یہ کھچڑی فارمل طریقے سے تو نہیں پک رہی، نہ پکتی ہے، یہ انفارمل طریقے سے پکتی ہے۔ کچھ لوگ ادھر کے اور کچھ لوگ ادھر کے بیچ میں برج کا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، وہ غیر سیاسی لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں، بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی بات پہ کیسے اعتبار کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ضمانت کون دے گا، ملک کے اندر سے کون ضمانت دے گا، یا ملک سے باہر کوئی ان کا ضامن ہے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آگے جا کر ایگریسو ٹون اختیار کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد کے اوپر ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو عمران خان بات کریں پھر وہ اس کے اوپر قائم رہیں، اور عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ان سے ہو اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ کیونکہ دیکھیے، اب ایک بات تو سمجھ آتی ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اس نظام کو 5 سال کے لیے تسلیم کر کے بیٹھ جائے گا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کل بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ کوئی 2 سے 3 ماہ سے زیادہ ان کے پاس، حکمرانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، صرف عمران خان نہیں کہہ رہے بلکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی بندوبست ہے یہ ناکامی سے دوچار ہے، اس کے مقابلے میں ایک متبادل آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے، اور اسی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ جو بنگلہ دیش کا ماڈل بار بار ڈسکس کیا جاتا تھا، وہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے ناکام ہوا، اس کی جو کہانی ہے اس پر بھی جو ہے نا یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کیسے نکلا جائے۔ اور پھر جب عمران خان نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طرفہ کارروائی ہوگی، عمران خان کو واک اوور مل جائے گا، لیکن واک اوور اگر ملتا ہے، لوگ اسے مینڈیٹ دیتے ہیں، لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، تو ہم کیسے اس کا راستہ روک سکتے ہیں؟ تو بہت سے سوالات اسٹیبلشمنٹ میں اف اینڈ بٹ کے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سے سوالات عمران خان کے پاس اف اینڈ بٹ کے کانٹیکس میں موجود ہیں۔ عمران خان کو بھی ان کی پارٹی کے بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، تناؤ کم کریں، محاذرائی کم کریں، ٹکراؤ کم کریں، اور یہ پرسیپشن جو ہے اس کو بلڈ کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو اسلام آباد کی کھچڑی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے تانے بانے کیا بنتے ہیں، یہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو اب لمبے عرصے تک جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ ان کو اگست کے آخر میں، سپتمبر میں، اکتوبر میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا لے کے چلنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ عمران خان جو ہے شاید جیل میں نہ رہیں، کیونکہ عدالتوں کے اندر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ آپ نئے مقدمے بنیں گے تو اس سے اور زیادہ مسئلے ہوں گے۔ اور ایک اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے عمران خان کی حمایت میں، اور وہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو جس حد تک وکٹمائز کرنا تھا کر لیا، اب انہیں سیاسی راستہ دیا جائے۔ اور باہر کے لوگ بھی جو ہے نا اس وقت جو تانے بانے بنا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت بوجھ ہے، اور جو ہمارے سفارتکار ہیں، بہت سے سفارتکاروں نے اپنی رپورٹس میں اپنے اپنے ملکوں کو جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا ہے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، عمران خان کو ڈس انگیج کر کے اور انگیجمنٹ کے بغیر آگے چلنے کی جو کوشش ہے پاکستان کو اسٹیبل پاکستان کی طرف نہیں لے کے جائے گی۔ اس لیے مسئلہ ڈیل کا نہیں ہے، مسئلہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا ہے،
اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کر کے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں جس میں کوئی فتح اور شکست کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ کے ایک دوسرے کے معاملات کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے ایک ایسا راستہ جو ملک کے اندر ایک نئے اور شفاف انتخابات کا راستہ بھی نکالے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی انشور کرے، اکنامک سٹیبلٹی کو بھی انشور کرے، سیکیورٹی کے مسئلے کو بھی دور کرے، اور جو ملک کے اندر اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنے میں وہ جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ معاون ثابت ہو۔ یہی اس وقت حل ہے۔ لوگ اس ڈیل کو نیگیٹو کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیولی اگر دونوں فریقین کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی تبھی پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔